اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا اور درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں پیش کرنے کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ جل وعلا کے پاک کلام میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خلاق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج کی اس جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں گفتگو کا موضوع بچپن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن اور یتیمی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الم یجدک یتیما فآوا۔ اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، کیا تجھے یتیم نہیں پایا اور جگہ دی؟ جب بچہ یتیم ہو جائے تو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ جب بچہ یتیم ہو جائے تو کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پرورش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتیم ہوئے تو اللہ رب العالمین نے حضور کی یتیمی کو بھی قرآن میں حضور کی شان بیان فرما دی کہ حضور کی یتیمی بھی حضور کی شان ہے، حضور کی یتیمی بھی حضور کا مقام ہے، حضور کی یتیمی بھی حضور کی رفعت ہے، بلندی ہے۔ کوئی یہ مت سوچے کہ حضور یتیم ہو گئے، والد صاحب فوت ہو گئے تو حضور یتیم ہے تو حضور کے پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رب العالمین نے فرمایا حضور کی پرورش میں وہاں سے کرواؤں گا جہاں پر تمہاری سوچ و بچار بھی نہیں ہوگی، وہاں پر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش ہوگی۔ اس آیت کریمہ کی اگر ہم تفسیر کی طرف جائیں، شان نزول کی طرف جائیں تو تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے والد گرامی کے پشت انور سے جب ماں کے رحم کے اندر منتقل ہوئے تو ابھی 2 ماہ کے تھے ماں کے رحم کے اندر، تو آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا جاتے ہیں، اور جب آپ 4 یا 6 سال کے ہوتے ہیں تو آپ کی والدہ محترمہ وفات پا جاتی ہیں۔ جب آپ 8 سال کے ہوتے ہیں تو آپ کے دادا عبد المطلب وفات پا جاتے ہیں، اور اس کے بعد وفات پانے سے پہلے دادا عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کی یہ ذمہ داری لگائی کہ میرے اس پوترے کی جو پرورش ہے، ذمہ داری ہے، آپ نے سنبھالنی ہے، اور آخری سانسوں تک جو پرورش کی ذمہ داری تھی ابو طالب کی سنبھالتے رہ گئے۔ ابو طالب کی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پرورش کرتے رہ گئے، ان کو دیکھتے رہ گئے، ان کا خیال رکھتے رہ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا اور جگہ دی؟ اور جگہ دی بتانے کا مقصد یہ کہ حضور آپ کو ہم نے یتیم پایا اور ہم نے پھر آپ کو جگہ دی۔ آپ کے والد محترم نے آپ کے ترکہ نہیں چھوڑا، کوئی گھر نہیں چھوڑا، کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، لیکن حضور ہم نے آپ کو وہاں پر جگہ عطا فرمائی جہاں پر لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ حضور ہم نے آپ کو وہاں پر پرورش دلائی جہاں پر آپ کے دشمن موجود تھے۔ آپ کے دشمنوں کی موجودگی کے اندر، دشمنوں کے اندر آپ کے پرورش کر کے پھر آپ کو ہم نے حکم عطا فرمایا کہ پیارے محبوب دشمنوں کے درمیان آپ کو پرورش دی، آپ کو پروان چڑھایا۔ اب آپ 40 سال کے ہو چکے ہیں، ابھی ان دشمنوں کے درمیان کھڑے ہو کے اعلان نبوت فرما دیجئے، اعلان نبوت فرما دیجئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یتیمی بھی حضور کی شان ہے، یتیمی بھی حضور کی شان ہے۔ یتیم کا مطلب ہوتا ہے یکتا و بے نظیر۔ اگر ہم صرف یتیم کی اپنا تعریف کریں یکتا و بے نظیر، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف یتیم نہیں ہے بلکہ حضور در یتیم ہے، در یتیم ہے۔ در یتیم کسے کہتے ہیں؟ وہ ہوتا ہے در یتیم جو عزت اور شرافت میں، جو عزت اور شرافت کے اندر یکتا اور بے نظیر ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب یہ شان دیکھی تو رب العالمین نے فرمایا اے محبوب آپ در یتیم ہیں، ہم نے آپ کو عزت میں با کمال دیکھا، آپ کو شرافت کے اندر بھی با کمال دیکھا، تو ہم نے آپ کو جگہ عطا فرما دی، اور جگہ بھی ایسی عطا فرمائی جہاں پر آپ کی حفاظت تھی، جگہ بھی ایسی عطا فرمائی جہاں پہ آپ نے پرورش کی، جگہ بھی ایسی عطا فرمائی جہاں پر آپ پروان چڑھے۔ جب آپ کو پروان چڑھا دیا، آپ جوان
فانی کے عالم کے اندر پہنچ گئے، پھر ہم نے آپ کو حکم عطا فرمایا کہ پیارے محبوب دشمنوں سے بچا کر اللہ رب العالمین نے واللہ یعصمک من الناس، اے پیارے محبوب لوگوں سے حفاظت کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اے پیارے محبوب دشمنوں سے آپ کی حفاظت کی، اب آپ جوان ہو چکے ہیں، اب اعلان نبوت فرما دیجئے، اب آپ اعلان نبوت فرما دیجئے۔ اب یتیمی جو ہے نا، یتیمی صرف حضور کو نصیب نہیں ہوئی، حضور ہی اپنے بچپن میں یتیم نہیں ہوئے۔ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ بھی یتیم تھے، اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ بھی یتیم تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ بھی یتیم تھے، اور صرف انبیاء ہی، کچھ انبیاء ہی یتیم نہیں، اگر ہم اولیاء کی طرف دیکھیں تو اولیاء کے اندر بھی کچھ ایسے بزرگ ہمیں نظر آتے ہیں جو یتیمی کے اندر اپنا زندگی گزاری۔ انہوں نے سب سے بڑے ولی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی یتیم تھے، اور اگر ہم بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ کو دیکھیں تو وہ بھی یتیم تھے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے تعالی کو دیکھیں تو وہ بھی یتیم تھے، اگر خواجہ سلیمان تونسوی کو دیکھیں تو وہ بھی یتیم تھے۔ جو یتیم دنیا پہ آیا اس یتیم کے اوپر درہ یتیم کا ہاتھ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ہاتھ ہے، اور کوئی یتیم یہ مت سوچیں کہ ہم یتیم ہو گئے تو ہمیں سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ جو یتیم ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی پرورش ایسے انداز سے کرتا ہے کہ لوگوں کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ لوگ تو یہ سوچ رکھے ہوتے ہیں کہ باپ فوت ہو گیا یہ بچہ مر جائے گا، باپ فوت ہو گیا اس کی پرورش کوئی نہیں کرے گا، باپ فوت ہو گیا اس کو کپڑے لے کے کوئی نہیں دے گا، باپ فوت ہو گیا اس کو کھانا کوئی نہیں کھلائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یتیمی کے حالت کے اندر پال کر حضور کا پروان چڑھا کر اعلان نبوت کا اعلان کروا کر بتا دیا کوئی بھی یتیم ہوگا تو یہ مت سوچے کہ وہ برباد ہو جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، جیسے میں نے مصطفیٰ کو پالا ویسے اسی کو پال لوں گا، جیسے میں نے مصطفیٰ کو پالا گئے مصطفیٰ کی یتیمی کا صدقہ پھر اس یتیم کو بھی پالوں گا، کیونکہ کائنات کے اندر کھلانے والا تو رب ہے نا۔ اگر دنیا دار کھلاتے، یہ دنیا والے کھلاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ مخلوق ساری کی مر جاتی۔ یہ کائنات چل رہی ہے تو یہ رب العالمین کی چلا رہا ہے، یہ رب چلا رہا ہے، کھلا رہا ہے تو رب کھلا رہا ہے۔ اگر ہم صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، شام کو کھانا کھا کے سوتے ہیں تو یہ رب العالمین کا کرم ہے۔ اگر رب نہ دیتا تو پھر دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آج تو بندہ 1 روپیہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ رب ہے جو شام کو بھی کھانا کھلاتا ہے، جو صبح ناشتہ بھی کراتا ہے اور دوپہر کا کھانا بھی کھلواتا ہے، وہ رب العالمین کے ذات ہے۔ اگر رب العالمین کی رحمت اور کرم شامل غال نہ ہوتا تو دنیا دار تو ویسے ہی کچا چبا کے کھا جاتے۔ یہ رب ہی ہے جو غریبوں کو بھی پال رکھا ہے، امیروں کو بھی پال رکھا ہے، یہ رب ہے جو غریبوں کو بھی پال رکھا ہے اور امیروں کو بھی پال رکھا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب العالمین نے بچپن میں یتیمی عطا فرمائی، تو اس انداز سے حضور کی پرورش کی۔ آپ کی ولادت سے پہلے باپ فوت ہو جاتے ہیں اور آپ کی ولادت کے 4 5 6 سال بعد والدہ فوت ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس انداز سے آپ کی پرورش کی کہ کائنات کے اندر ایسی نظیر نہیں ملتی، ایسی پرورش کی مثال نہیں ملتی جس انداز سے اللہ رب العالمین نے حضور کی پرورش کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے لوگوں کو منتخب کیا ہے، کائنات کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی۔